न्यूज़ आए विद मेहर अब्बासी। वैसे तो इख्तियार का कहत सालिम हुकूमत को लाहक है, मगर वजारत दाखिला में बेइख्तियारी और लाइल्मी दोनों अपने जोबन पर हैं। काबीना की अहम तरीन वजारत वफाकी वज़ीर दाखिला के मातहत स्टेट मिनिस्टर, पार्लिमानी मिनिस्टर, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरीज का तगड़ा अमला, मगर चौधरी निसार साहब मुल्क में होने वाले अहम मामलात से लाइल्म। पुलिस की तहवील में सौलत मिर्जा का इतराफी बयान, मखसूस सहाफ़ियों के व्हाट्सएप से लेकर टेलीविजन चैनल्स पर वीडियो पहुंचने तक वज़ीर दाखिला कतई बेखबर। फिर जिम्मेदारों का तयन हुआ तो नाअहली बलोचिस्तान हुकूमत के खाते में डाल दी गई। सरफराज अहमद बुगटी वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की और बड़े जोश से तहकीकात का हुक्म दिया, मगर तहकीकात चूंकि खलाई मखलूक पर थी तो शायद इसीलिए भिनक भी नहीं कि मामला आज एज वी स्पीक कहाँ तक पहुंचा है। डॉक्टर आसिम की वीडियो से भी चूंकि हमारे वज़ीर दाखिला लाइल्म थे, जानकारी के लिए नैब की टास्क फोर्स और स्पेशल कमेटी बनाई गई, मगर यहाँ भी दिली दूरस्त। वज़ीर दाखिला ने चूंकि इस वीडियो की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाली तो कायम अली शाह पर अब ये लाजिम है कि वो खोज डालें। डॉक्टर आसिम नैब की तहवील में है और इससे पहले रेंजर्स की ज़ेर हिरासत भी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान की तरह यहाँ भी जोश ऐसा कि एक ख़त के जवाब में उन्हें इतला मिल जाएगी कि यहाँ गुस्ताखी आखिर की किसने, हुई कैसे। खालिद शमीम की वीडियो जब सामने आई वो रेंजर्स की तहवील में थे। वज़ीर दाखिला ने इस वीडियो की जिम्मेदारी भी सूबों पर डाल दी। न जाने कब रेंजर्स, पुलिस, FIA सूबाई मामला हुआ कि खुद सूबों को भी इसकी खबर नहीं। वज़ीर दाखिला हर वाक़े के बाद TV चैनल्स पर जलवागर हुए। जिम्मेदारी कभी सूबों पर डाली, कभी नादरा पर। ज़मीर का बोझ हल्का किया, गुस्ताखी माफ़। वज़ीर दाखिला साहब, आप ये काम 12,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले अपनी वजारत के किसी क्लर्क से भी ले सकते हैं कि जो लिस्ट बाकायदा तौर पर तैयार करे और जिम्मेदारियां बांट दे। मुल्ला मंसूर पाकिस्तान की हदूद में सरहद से 10 मील अंदर मारा गया। शनाख्ती कार्ड के इजरा पर नादरा के जूनियर अफसरान से तहकीकात का आगाज करके वही मामला ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर दाखिला चूंकि इस वाक़े से भी इतने ही लाइल्म थे कि जितने के अंगूर अड्डा की हवालगी से, सो यहाँ भी मामला रफा दफा हो गया। हाँ, अलबत्ता हर बार चौधरी साहब ने बड़ी दलेरी से अपनी लाइल्मी का इजहार किया। लाइल्मी का कहत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया है कि कलदन तंजीमें जिन्हें कई बार बैन किया गया है आज भी नाम बदल कर काम कर रही हैं और कलदन तंजीमों के सरबराहान के पास असलहे के वफाकी और सूबाई लाइसेंस भी कायम है, मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले नाजरीन कायम अली शाह साहब पूछ रहे थे कि मुसल्लह मुल्ज़िमान कैसे दंदन आते फिर रहे हैं कराची में। मसरूफ तरीन शॉपिंग सेंटर से अगवा की वारदात कैसे हो गई, पुलिस हाई प्रोफाइल अगवा से कैसे लाइल्म थी। ये अल्फाज कान पड़े तो बेसाख्ता हंसी छूट गई कि आखिर ये कौन सी गैर मरई मखलूक है कि जिससे वज़ीर दाखिला भी सवाल करते हैं और एक सूबे का वज़ीर आला भी। आपको दिखाते हैं जस्ट इन टू शो यू कि अगर इन वीडियोस को, लीक्ड वीडियोस को एज ए लेजिटिमेट टूल इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो आला सतही पोलिटिकली आला सतह से किया जा रहा है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ये आपको दिखाते हैं। स्टे विद अस न्यूज़ आई, वी विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। एक ऑन एयर है सर। सो जल्दी से तारुफ करवाई देती हूँ। सेनेटर मियाँ मोहम्मद अतीक साहब मौजूद हैं, MQM से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, स्पीकर हैं सिंध असेंबली की। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, लॉ मिनिस्टर पंजाब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट वी हैव विद अस सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज़ करूँगी सर। मुझे आज ज़रा ताज्जुब हुआ, एक तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अगवा हो गए। इट्स वेरी सैड, इट्स ट्रैजिक। एकदम इस तरह की खबरें गो के आई मीन इट्स नथिंग न्यू इस मुल्क के अंदर कि हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे अगवा हो रहे हैं, फैमिलीज टारगेट हो रही है, मगर आपको हिला सा देती हैं। सब मगर मुझे ज़्यादा ताज्जुब आज हुआ है, अभी चंद मिनट पहले वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान का इजलास हुआ, वो अभी ख़त्म हुआ, अलामिया सामने आया है। यकीन मानिए मुझे लगा कि ये शायद फ़ारूक सत्तार साहब बोल रहे हैं कि जो सवाल कायम अली शाह साहब उठा रहे हैं। कोट अन कोट उनका कहना है अवैध शाह का अगवा शहर में सिक्योरिटी की शदीद तरीन नाकामी है। मुसल्लह मुल्ज़िमान कैसे दंदन आते फिर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कायम अली शाह साहब। सवाल कर रहे हैं मसरूफ तरीन शॉपिंग सेंटर से अगवा की वारदात कैसे हो गई, पूछ रहे हैं। साथ कह रहे हैं पुलिस एजेंसीज और हाई प्रोफाइल अगवा से कैसे लाइल्म रही और अवैध शाह के अहल खाना के बताने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे जागे हैं। आर यू श्योर ये फ़ारूक सत्तार ने नहीं बोला सब कुछ? मिस रिपोर्ट तो नहीं हो रहा है कायम अली शाह साहब? असूलन तो ये बनता जो है ना वो फ़ारूक सत्तार भाई के उनसे है, या तो कोई भी कराची का जो जिस तरीके से बात चल रही है अभी उनसे पूछने के लिए, क्योंकि ये बड़ी मेरे अपने लिए बहुत ही ज़्यादा ये बात तशवीश तरफ थी कि आखिर चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं।
جس طرح انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے خود مان رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ تو چارج شیٹ ان کے اپنے خلاف جو بنتی ہے یہ وہ خود ہی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یا وہ اتنے معصوم ہیں اور وہ اس معصومانہ انداز میں یہ بات کر رہے ہیں جس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بس میں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ اس طرح کے چیف منسٹر ہیں کہ اگر وہ اب نکلنا چاہیں تو شاید نہیں نکل سکیں گے، بیکاز ہمیں وہ یاد کرنا پڑے گا جب ایپیکس کمیٹی میں ان کو کیپٹن بنایا گیا کس چیز کا؟ آپریشن سر یہ مخاطب کراچی کا۔ دیکھیں نا، ایک تو پولیس کے خلاف چارج شیٹ ہے which is directly under him، مگر یہ مخاطب ہو رہے ہیں رینجرز سے، کیونکہ اس کے فوراً بعد آپ کی ڈی جی رینجرز کا بیان آیا ہے کہ کراچی آپریشن پوری رفتار سے جاری ہے، اور زیادہ رفتار سے بڑھے گا۔ کس خلائی مخلوق سے یہ جس طرح چودھری نثار مخاطب ہوتے ہیں ہر ویڈیو کی مشکوک طریقے سے، ان کا تو دیکھیں وہ اس پر آ جاتے ہیں، لیکن جو یہاں تک کراچی رائٹ جی جی جو بات کراچی، حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں سر کراچی کے اندر، ایک دفعہ پھر بھتہ خوری، پرچیاں ملنے شروع ہو گئی ہیں، لوگ اٹھوائے جا رہے ہیں۔ قائد تحریک پہلے کہہ چکے ہیں واضح الفاظ میں اس بات میں کہ آج بھی کالعدم جماعتیں وہاں اپنا کام کر رہی ہیں، آج بھی وہاں پر دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر وہ مناسب نہیں ہوگا، اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس بات میں۔ بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ آج جو معاملات خراب ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ جو کل والا اویس شاہ والا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد تو تمام اداروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ حقیقت میں کراچی میں صرف اور صرف ایم کیو ایم کو جو دیوار سے لگانے والی بات ہے اس سے باہر آیا جائے۔ شہلا صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ آج بی بی اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کی سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے اکراس دا کنٹری اینڈ انٹرنیشنلی ایز ویل، سو شہلا صاحبہ بتائیے گا کہ یہ بی بی کو کیسی خراج تحسین ہے شہلا صاحبہ کہ 8 سال حکمرانی کے بعد بھی آج آپ کی حکومت اور دا سو کالڈ کیپٹن یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز کیا کر رہی تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بی بی کی سالگرہ اپنی جگہ بے شک یہ ایک بڑا دن ہے پاکستان کی اور انٹرنیشنل ہسٹری میں، کہ ایک اتنے پاکستان جیسے ملک کی ایک عورت نے اتنے جا کے کیا۔ جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو 30 سال سے میں نے اپنی بات کمپلیٹ ہونے دیں، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں۔ 30 سال سے پنجاب میں بھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، وہاں بھی اغوا ہوتے ہیں، وہاں بھی ریپ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی جرگے ہوتے ہیں، اور جب ہماری گورنمنٹ نہیں تھی 12 سال جب بھی سندھ کے حالات تھے، اس وقت سوال اس لیے اٹھا کہ یہ کراچی اس وقت جو ہے اس میں آپریشن جاری ہے، اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ تمام ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، تمام جو بھی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ سب کی موجودگی میں ایسا کیوں ہوا، کیونکہ وہ خود تو کسی ہر جگہ پہ نہیں کھڑے ہوں گے نا کوئی ایسا جادو کا منتر ہے کہ ہر جگہ چیف منسٹر صاحب کھڑے ہوں گے، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ سب کی موجودگی میں ایسا کیوں ہوا آج، اور کس طرح سے۔ دیکھیں ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا یہ ہے جو ہمیں چینلز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کیپ لگا رکھی تھی اور گاڑی اس طرح کی تھی جو پولیس کے پاس ہوتی ہے، تو لوگوں نے اس کو سمجھ نہیں سکے، اور عام طور پہ جب گھر کے لڑکے جو ہیں وہ دیر سے آتے ہیں تو ان کو اتنا مائنڈ نہیں کیا جاتا، اور بڑی دیر میں یہ ہوا کہ جی غائب ہیں، اور اس کے بعد ساری یہ چیز ہوئی۔ تو یہ حالات ایک ایسے وقت میں کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی سے سارے سفر ہوتے جا رہے ہیں، اچانک ایک پھر سے ویو آنا یہ الارمنگ ہے، اور چیف منسٹر صاحب کا فرض ہے کہ وہ اپنے مختلف اداروں سے پوچھیں، وہ ہیڈ ہیں، کہ یہ کیسے ہوا۔ تو اس میں تشویشناک بات نہیں ہے، تشویشناک بات جب ہوتی ہے جب کوئی حادثہ ہو اور کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، اور صرف یہ سمجھا جائے کہ ہمارے جانے سے صحیح ہوگا، پہنچ جائیں اور کچھ پیسے دے دیں، یہ نہیں ہوتا۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں سلمان اکرم راجہ صاحب السلام علیکم، ایز آئی سیڈ سر کہ بی بی کو خراج تحسین پیش کرنا، 8 سال ہو گئے پیپلز پارٹی سندھ میں موجود ہے، حکمرانی کر رہی ہے، 8 سال بعد بھی اب پھر جو صورتحال ہے، مگر مجھے زیادہ تشویش یٹ اگین سر میں ریٹریٹ کر رہی ہوں، آج قائم علی شاہ صاحب کے بیانات پر ہوئی ہے۔ یہ جس نوعیت کے بیان ہیں اور سٹیٹمنٹس ہیں یہ اپوزیشن کی طرف سے تو سمجھ آتے ہیں، بٹ ناٹ فرام دا ہیڈ آف اے پروونس۔
रिस्पॉन्स, जिस तरह मैंने धुराया शहर में स्ट्रीट क्राइम की शरह फिर बढ़ गई है, पुलिस एजेंसीज हाई प्रोफाइल अगवा से कैसे ला इल्म रहे, ये वारदातें कैसे हो रही हैं, ये मुलजिम कैसे दंदनाते फिर रहे हैं, ये क्या हो रहा है सर? ये do you see a problem here? जी प्रॉब्लम तो जाहिर है कि है, लेकिन देखिए मैं किसी एक हुकूमत या एक सूबे के हवाले से बात नहीं करता, ये प्रॉब्लम पूरे मुल्क में है। और बड़ा बयानिया ये है कि हमने जब 2 साल अब तकरीबन होने को आए हैं, 1.5 साल मिलिट्री कोर्ट बनाए, आइनी तरमीम की, और ये कहा कि एक सनसेट क्लॉज के तहत मिलिट्री कोर्ट काम करेंगे और इस दौरान तमाम निज़ाम हम ठीक कर लेंगे, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी सूबे में या मरकज़ ने कोई ऐसे इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं या ज़रूरी इक़दामात भी उठाए हैं जिनके नतीजे में हम कहें कि पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम या पाकिस्तान को महफूज बनाने की कोशिश की गई है? बहुत हमने सुना सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, सर्वेलेंस होगी, इंटेलिजेंस को बेहतर किया जाएगा, अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, गवाहान की प्रोटेक्शन के प्रोग्राम होंगे, लेकिन क्या हुआ? मुझे कुछ होता नज़र नहीं आया। और अगर हम अब फिर वापस लौट रहे हैं, बीच में एक दौर आया, शायद कुछ खौफ था, रेंजर्स थे, उनकी इफादियत थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर हम लौट जाते हैं फिर एक अफरा तफरी के आलम की तरफ, जराइम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो सवाल यही होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के बाद का ये जो 1.5-2 साल का अरसा है उसमें हमने क्या किया और आगे हम क्या लाया अमल लेकर चल रहे हैं, कौन से वो इक़दामात हैं जिनको उठाकर हम अपने शहरों को और अपने मुल्क को मज़ीद महफूज बनाना चाहते हैं। तो मुझे वो इक़दामात कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मुझे तो सलमान साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट में सवाल लगा हुआ है, जिसकी वकालत आसमा जहांगीर साहबा भी कर रही हैं, वो तो रिडंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो सारे केसेस अब एक बार फिर खुलेंगे जिस तरह आसमा साहिबा कह रही हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी जुडिशियल रिफॉर्म्स, जिस तरह आपने सनसेट क्लॉज का बताया, ना वो हरकत, वो काम, वो एक्टिविटी ना सेंटर ना प्रोविंसेस में नजर आ रही है। दुरुस्त है, हमने यही किया ना, हमने एक तरह से समझा कि ये काम अब हमने मिलिट्री के हवाले कर दिया है, बाकी निज़ाम को देखने की ज़रूरत नहीं है। और मिलिट्री कोर्ट्स ने भी अगर इस तमाम अरसे में 9 या 10 सज़ाएं दी हैं जिन पे अमल नहीं हुआ और अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो हमने क्या किया इस तमाम अरसे में? सवाल बड़ा ये है। लिहाजा मैं किसी एक हुकूमत की तरफ उंगली नहीं उठाता, मैं उमूमी तौर पे बात करता हूं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स बनाने का तमाम तजुर्बा क्या था। दिस इज अ लार्ज इशू, मगर विद अभी वफाक पे आएंगे, चौधरी निसार के ऊपर आ जाना है सर, मगर उससे पहले सूबा जो कराची, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट, इसको फौज भी कह रही थी, हुकूमत वक्त भी कह रही थी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कि अमन बहाल हो गया है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आज उसका कैप्टन भी एतराफ़ कर रहा है, अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहा है, और डीजी रेंजर्स भी कह रहे हैं कि एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गई है। वो भी एतराफ़ कर रहे हैं कि भाई सूरत हाल ख़राब हो गई है, लेकिन कराची ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी है। सर अभी भी आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन गैप है, वज़ीर आला मुखातिब होते हैं किससे, ये हमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उस साइड से जवाब आ जाता है। लेकिन जब आप निज़ाम को ठीक नहीं करते, उसमें पैबंद लगा देते हैं चंद, तो निज़ाम उसी तरह अब तरीका शिकार रहता है और वो पैबंद भी बिलाखिर उधड़ जाते हैं। हमने यही किया कि रेंजर्स को भेज दो कुछ अरसे के लिए, वो निज़ाम को ठीक कर देंगे या हालात को ठीक कर देंगे, निज़ाम तो वही रहेगा। हमें अपने उमूमी निज़ाम को ठीक करना है, इंटेलिजेंस हो या स्ट्रीट पुलिसिंग हो, जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी मिलिट्री कोर्ट से या रेंजर्स से कोई देर पा फ़ायदा नहीं होगा। शैला साहिबा, मैं आ रही हूँ जी, आप जरूर। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि ज़रब-ए-अज़्ब अभी भी जारी है। कोयटा में 4-5 दिन पहले जो है हमारे एक प्रिंसिपल को शहीद किया गया है, इसके अलावा किसी और भी वज़ीर के बेटे को अगवा किया गया है, MPA को भी किसी को अभी परसों कल कहीं धमाके में वो निशाना बने हैं। तो ये एक वेव आई है दोबारा और उसमें कराची भी लपेट में आया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कराची में एक अंडरस्टैंडिंग तो है, और अगर वज़ीर आला ये बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बात कर सकते हैं। मेरी बीबी, आप टाइमिंग को कराची को आप अगर हमेशा पूरे मुल्क से अलग करके देखेंगे कि वो किसी इसमें नहीं आ सकता, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मुल्ला मंसूर की रिहाइश कराची में। शैला साहिबा, अगर ये वज़ीर आला के इल्म में था कि स्ट्रीट क्राइम एक दफ़ा बढ़ गई है, तो ये अमन अमान का इजलास कल परसों पिछले हफ्ते क्यों नहीं बुलाया गया? ये अगवा के बाद क्यों बुला के इतराफ़ किया जा रहा है? बातें होती हैं
देखिए इससे पहले भी इजलास होते हैं जब भी ये लास्ट बात कब हुआ था आती है शैला कि साहिबा? बढ़ गया है, लेकिन ये जो है ये एक शैला हंगामी साहिबा है लास्ट कब कि एपेक्स कमेटी बुलाई गई इस थी? तरह से हाथ डाला जाएगा अगर शैला साहिबा justices लास्ट के एपेक्स कमेटी और कब बुलाई गई दूसरों- थी? देखिए ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बता लेकिन देती जब हूँ। ये स्टेटमेंट आया है तो इसका मतलब है कि देखिए मैं गवर्नमेंट की कैबिनेट में तो नहीं हूँ, लेकिन जब इस तरह की ये बात आती है कि ये अमन और अमान बीबी का दैट्स मतलब माय बिगड़ रहा है, प्रॉब्लम, तो ये पूरी देर study क्यों कर होती दी है, जाती है? जो आप जाती बीबी है। यही सवाल है, देर क्यों कर और दी जाती काम है? अपना जारी एपेक्स होता है, कमेटी काम एज अ अपना फोरम, जारी होता है। अतीक साहब एज अ फोरम, डू यू थिंक एपेक्स कमेटी एज अ फोरम एज अ प्लेटफॉर्म फेल हो चुका है? नॉट एट ऑल, फेल हो चुका नहीं, आई एम आस्किंग यू फेल सिंध में बुलाई फेल जाती होने है की एपेक्स जहाँ तक कमेटी जो की मीटिंग और किसी expectation जगह होती भी थी, नहीं उसमें है। जो रोल इजलास हम नहीं बुलाए समझ जा रहे रहे, थे, कम्युनिकेशन नहीं हो रही। डेफिनेटली आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। देखिए इस तरह के हालात में जब शुरू में ये प्रोग्राम आया कराची ऑपरेशन का, तो उसकी इंटेंसिटी और थी, उस वक्त में मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही थी। जैसे अभी सलमान भाई ने कहा कि दरमियान में एक फ़ेज़ आया जिस फेज़ में ये नज़र आ रहा था कि जी ये अपना सूरत हाल कंट्रोल हो गई, बेहतर हो गई, लेकिन हम हमेशा कहते रहे कि देखिए जनाब जो जो यहाँ अवामिल थे वो आज भी मौजूद हैं। आपको हर चीज़ में MQM बुरी नज़र आती थी, सारा मलबा उठाकर हर तरफ से MQM पर डाल दिया जाता था। जब हम ये कह रहे थे कि लोग आते हैं सफ़ेद गाड़ियों में, हमारे साथियों को उठाकर ले जाते हैं, लापता कर दिया जाता है, हमारे साथियों को शहीद कर कर फेंक दिया जाता है, मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है, उस वक़्त तो कोई आवाज़ हमारे साथ नहीं मिली। आज जब ये सूरत हाल सामने आ रही है, इसका अंदिया कायदे तहरीक बहुत अरसा पहले दे चुके हैं। उनके बताने के मुताबिक देखिए संभाले, हालात जो हैं जिस तरह आप समझ रहे हैं वैसे नहीं है। अच्छा सर एक वक्फा ले लूं छोटा सा। राना सनाउल्लाह में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। वी गोइंग टू बी गोइंग ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद द न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं शैला साहिबा आपके पास आऊँगी। ये जो वीडियो लीक्स का इशू है, और अभी राना साहब से भी इसका जवाब लेना है। वीडियो लीक्स का जो इशू है ये चौधरी निसार साहब कह रहे हैं सूबाई इशू है, इसके ऊपर अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए बात यह है कि चौधरी निसार साहब अगर थोड़े दिन पहले का अपना स्टेटमेंट याद करें तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम इनको आईना दिखा देंगे, इनकी जो चीज़ें हैं वो हम पब्लिक करेंगे, मंजर आम पर लाएंगे। अब वो मासूम बन जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम ही नहीं कि ऑफशोर्स क्या हैं। तो अब वो नैब के पास हैं डॉक्टर आसिम जो हैं, शुक्र करें इतने 200 दिन तकरीबन हो रहे हैं, 130 दिन से ज़्यादा हो गए, एक प्रोसेस शुरू हुआ है। तो अब ये उन्हीं से पूछने की बात है कि अचानक वो आके आजकल बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ही तो धमकी दी थी, अगर मंजर आम पे आ गई तो क्या हुआ? सर राना साहब मुझे ये बताइएगा कि रेंजर्स, FIA फेडरल बॉडीज़ हैं, ये चौधरी निसार की मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। क्या बात है सर, एक नहीं दो नहीं चले 3 के ऊपर भी चक का फ़ायदा दे दिया जाता। ये कंसिस्टेंटली वीडियोस लीक होती चली जा रही हैं और सिविलियंस, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट्स एक दूसरे की तरफ बॉल को उछाल रही हैं, मगर ये तयन नहीं हो पा रहा अभी तक कि ये कौन लीक करता है, कैसे लीक करता है। देखिए इसमें ऐसा है कि इससे पहले जो है वो एक वीडियो लीक हुई थी सहूलत मिर्ज़ा की, और वो सहूलत मिर्ज़ा जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उसकी कस्टडी में था। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। और वो जो वीडियो है वो लगता था कि वो जेल से अंदर वो रिकॉर्ड हुई है। उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उसके ऊपर भी जो है वो परसू होना चाहिए था। इसी तरह से अब ये जो वीडियो रिलीज़ हुई है इसमें डॉक्टर आसिम साहब जो हैं वो या तो रेंजर्स की कस्टडी में रहे हैं या फिर बाद में उनको नैब की कस्टडी में दिया गया है। अब ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, रेंजर्स भी और नैब भी, ये वहाँ कराची में सारा ये ऑपरेट कर रही हैं, और रेंजर्स जो है वो तो उस वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो वहाँ की पुलिस के साथ मिलके वो पुलिस की पावर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। वीडियो का होना और चीज़ है और उसका रिलीज़ होना इस तरह से
بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس پہ انویسٹیگیشن بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جس میڈیا ہاؤس نے جو چلائی ہے یا جنہوں نے چلائی ہے ان سے پوچھ لیں کنہوں نے فراہم کی ہے ان کو, وہ سارا ان کو وہ بتا دیں گے آف دی ریکارڈ. وہ اب بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سر میاں عتیق صاحب کہہ رہے ہیں کس کا کام ہے پوچھنا, سر کس کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری تو بہرحال سندھ گورنمنٹ کی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب کہا ہے. نہیں, دیر از اے ریزن فار, دیر از اے لاجک ان اٹ کہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری کیوں ہے. جے آئی ٹی جو ہو رہی ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے. خالد شمیم رینجرز کی تحویل میں تھا. بلوچستان کی جو انکوائری ہے, ہماری انفارمیشن ہے کہ وہ انکوائری ڈیڈ ہو چکی ہے, اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیڈ بیک نہیں آیا, اور کہیں سے اشارے آئے ہیں کہ چھوڑ دیں اس انویسٹیگیشن کو, آگے نہ بڑھیے. the problem is سلمان صاحب کہ یہ کام رک نہیں رہا ادھر, اینڈ ان the absence of the fact کہ یہ ایز ایویڈنس تو یہ ویڈیوز یوز کی نہیں جاتی. یہ دیکھنا پڑے گا کیوں آ رہی ہیں یہ ویڈیوز, یہ بڑا اس میں سمپل جواب ہے اس کا کیوں ہے, وہ سلمان صاحب بتا دیں گے. ایک پرسپشن کریٹ کیا جاتا ہے ان ویڈیوز سے. جو بات ہے دیکھیے, ایم کیو ایم کے بارے میں جو ویڈیو آئی, جو کچھ آیا, اس سے اتنا ہنگامہ کیا گیا کہ جی یہ یوں ہو گیا ہے, ایسا ہو گیا ہے, ویسا ہو گیا ہے, اتنے لوگ اس میں انوالو ہیں, یہ کہہ دیا گیا ہے. آخر کہاں ہیں اور وہ کیوں پرسپشن کریٹ کیا گیا؟ سیکشن 164 سی آر پی سی کے تحت ریکارڈ ہو تو اس کا کوئی اس میں وزن ہے, اس کی کوئی اہمیت ہے, مگر یہ جو ویڈیوز ہیں یہ تو ایڈمیسیبل بھی نہیں ہیں عدالتوں میں. تو سر نیچرلی سوال تو یہ اٹھتا ہے, چاہے ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو اب لیک ہوئی ہو اور وہ کنفیس کر چکے ہیں کہ رینجرز نے ان کی ویڈیوز بنائی تھیں جب وہ 90 دن کے لیے رینجرز کی تحویل میں تھے, نیب نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی اکارڈنگ ٹو ہیم. سو سر سوال یہ اٹھتا ہے یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے میری نظر میں اس کو لیک کرتے ہیں یا بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی قانونی وقت نہیں ہے, یہ بات تو وہ سمجھتے ہیں. تو پھر بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ان کو لیک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عوام کو, میڈیا کو مشغول رکھا جائے, یہ ثابت کیا جائے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, کارروائی ہو رہی ہے, معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر عاصم ایک طرح سے باعث خفت ہیں اب مختلف اداروں کے لیے. 200 دن ہونے کو آئے ہیں یا 150 دن ہونے کو آئے ہیں, اربوں ہا کی کرپشن کی ہم نے پہلے باتیں سنی, پھر ٹیررزم کی باتیں سنی, اب دوائی مہنگی خریدنے کی بات آ گئی ہے. لہٰذا کہیں نہ کہیں اس بات کو اب ختم ہونا ہے, اور یہ چل رہی ہے چونکہ بات, لہٰذا ایک جواز کی بظاہر ضرورت ہے اور ان چیزوں کو لیک کیا جا رہا ہے برائے کاروائی, یہی بات سمجھ. جب چودھری نثار خود یہ جو ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, چاہے ڈاکٹر عاصم کی ہوں یا ایم کیو ایم کے لوگوں کی ہو, خالد شمیم ہو, سہولت مرزا, جب چودھری نثار خود ان کو ایک لیجیٹیمیٹ ٹول کی طرح استعمال کریں, پالیٹکس کے اندر, سیاست کے اندر ان کا ذکر کریں, ان کی بنیادوں کے اوپر فیصلے کریں, لوگوں کی پھانسیوں کو پوسٹ پون کریں, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم تو یا وہ جگہ تو ان کے پاس چلی گئی نا کہ اداروں سے سوال کیا جائے کسی اور, وہ تو خود ان کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل ٹول. دیکھیں مہر جہاں تک چودھری نثار علی خان کا تعلق ہے, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, اور ان میں ان کی کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم چودھری نثار علی خان نے اگر یہ ویڈیو ریلیز کی ہوتی تو وہ یہ نہ کہتا کہ میں نے ریلیز نہیں کی اور اس کی آپ انکوائری کرائیں. معاملہ یہ ہے کہ جن اداروں نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے, جن اداروں کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے, وہ ادارے جو ہیں وہ کہنے کو تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ کپتان ہیں کراچی آپریشن کے, لیکن یہ بات آپ کو بھی سمجھ ہے, سلمان صاحب بیٹھے ہیں, ایم کیو ایم کے بھائی بیٹھے ہیں, شیلہ بی بی بیٹھی ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے, کس کا اختیار ہے, کس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. لیکن وہ بات جو ہے وہ ہم نے سے میرا خیال کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں. سوال تو یہی ہے نا, جتنا بے اختیار وزیر اعلیٰ ہے سندھ کا, اتنا ہی ہمارا وزیر داخلہ بھی ہے. دیکھیں پھر یہ آپ کو پتہ ہے, اب اس کا جواب آپ مجھ سے کیوں لینا چاہتی ہیں؟ آپ یہ چیزیں سب آپ کو یہ بھی معلوم ہے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جس میڈیا ہاؤس نے یہ ویڈیو چلائی ہیں پہلی سے لے کے آخری تک, آپ ان کے اینکر سے جب ہم ملتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں سے لیے, تو آپ کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کرنی چاہتا. آپ جدھر سے ہم نے لی ہیں سر, ہم دیکھیں نا, ایک جرنلسٹ کے لیے تو ہر سورس ویلڈ ہے. کام تو آپ کا ہے نا سر کہ جون سا ادارہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا یا تجاوز کر رہا ہے یا ایکچوئل سنگین کرپشن کے کیسز اور ٹیررزم کے کیسز کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے جس سے پروسیکیوشن استغاثہ بھی کمزور ہوتا ہے, آپ ان کے اوپر سر ذرا کھینچ کریں. آپ کھینچ نہیں کرتے, آپ لوگ پھر یہ ریٹرک اور باتیں اور لیٹرز کے اوپر ایک دوسرے کے پاس بالز پھینکتے رہتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے, نہیں تمہاری ذمہ داری ہے.
بھائی یہ کہہ دینا کہ کھینچ کریں، آپ ہمیں کھینچ کرنے کا مشورہ دینے سے پہلے ذرا آپ تھوڑی سی کھینچ کریں نا. آپ ہماری اتنی کھچائی کرتی ہیں ہم کس کی کھینچ کریں سر؟ میں، اور یہ تو آپ تو ہمارے پیچھے تو آپ کوئی دقیقہ فروداس نہیں کرتی، تو ذرا ادھر بھی تھوڑی سی کھینچ آپ کریں، پھر چلیں شاید ہم بھی حوصلہ کر لیں کھینچ کرنے کا. یہ کھینچ کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. جو کام آپ سے نہیں ہوتا وہ بندوق ہمارے کندھے پہ ڈال دیں. بہت اعلیٰ. چلو آپ نے اپنی بندوق ہمارے کندھے پہ تو رکھی ہوئی ہے نا. نہیں سر، ہم تو سیدھا سا سوال کر رہے ہیں. جن کو ہم ووٹ ڈال کے ادھر بھیجتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، وہ اختیارات اتنے آرام سے کیوں آگے بھیج دیتے ہیں، کیوں پر جلتے ہیں؟ صرف یہ سوال ہے سر. چلیں آپ آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ اختیارات آگے بھیج دیتے، بتائیں کہاں بھیج دیتے ہیں سر؟ یہ بس صرف کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے سر، یہ ویڈیوز ایشو بن رہی ہیں. یہ آپ کے سلمان صاحب، یہ آپ کے پروسیکیوشن کو کتنا ویک کرتی ہیں، یہ ایک ایشو کو کتنا پولیٹیسائز کرتی ہیں. نہیں دیکھیں مہر، مجھے آپ یہ بتائیں، نہیں مہر مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے، میں کوئی ڈاکٹر عاصم کے حق میں نہیں ہوں، میں کبھی زندگی میں ان سے ملا بھی نہیں ہوں. اس آدمی کو پکڑا گیا تھا کہ جی وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے یا ان کا علاج کرتا رہا ہے. وہ جب بات وہ ثابت نہیں ہوئی تو پھر دوبارہ بعد میں یہ ایک نیا سلسلہ شروع کر لیا گیا. میڈیا نے کبھی اس بارے میں کبھی سوال اٹھایا؟ باقی تو ہر چیز کے بارے میں میڈیا ہر روز سوال اٹھاتے ہیں. بلکہ میں تو سر پچھلے ہفتے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اب ترس آنا شروع ہو گیا ہے. باقی اس رمضان جب اس نے کہا تراویح پڑھ لوں یا خاندان سے مل لوں اور وہ بھی اجازت نہیں ملی، باقاعدہ ترس آیا کہ سر یہ لیگل سسٹم کہاں جا کے ان کی وائف بھی ایڈمٹ ہیں. چلیں ایک وقفہ لے لیں. وقفے کے بعد میں نے سر یہ چودھری نثار کا کہنا کہ یہ ویڈیوز غیر اخلاقی ہیں، غیر نہیں ہیں، لیکن جیسی موقع ملے ان ویڈیوز کا حوالہ دے کے ایک اپر ہینڈ بھی رکھنے کی کوشش کرنی، چاہے MQM ہے، پیپلز پارٹی ہے. یہ کتنا تضاد ہے اس کے اوپر سر؟ یہ کتنی ایک اصولی طور پہ انکنسسٹنسی ہے، پرنسپل انکنسسٹنسی ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. اسٹے ود اس، نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے ان لیکڈ ویڈیوز کو جو تمام کیسز کو کمزور کرتی ہیں، فقط سیاست ہوتی ہے، جدھر سے ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں، ان کا استعمال کیا ہے، ان کا بار بار حوالہ دیا ہے، ان کی بیسس کے اوپر فیصلے کیے ہیں. سو آج ان کا یہ کہنا کہ یہ ویڈیوز غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہیں، کمپلیٹ کانٹرڈکشن ہے، کھلا تضاد ہے، پرنسپل انکنسسٹنسی ہے اپنے موقف سے. سب سے پہلے چودھری نثار صاحب نے سہولت مرزا کی پھانسی 72 گھنٹوں کے لیے مؤخر کی جب سہولت مرزا کی ویڈیو آئی تھی جیل سیل سے. وہ بات سنیں پہلے. ایک اور اکیوزڈ جس نے آج صبح پھانسی لگنا تھا، سہولت مرزا، اور جس کے خلاف صرف شاہد حامد کا نہیں کئی اور گھناؤنے جرائم کبھی وہ اکیوز تھا، اس کی صحت ایسی نہیں ہے کہ اسے پھانسی دی جائے. سو یہ فیصلہ رات گئے لیٹ ہوا، 72 گھنٹے مؤخر کی جائے. اس کے بعد 72 گھنٹے کم ہیں، 90 دنوں کی توسیع دی جائے، یہ کہا چودھری نثار نے. پھر یہ کہا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے آپریشن کو کنٹروورشل بنا رہی ہے صرف ایک آدمی کو بچانے کے لیے، یعنی کہ ڈاکٹر عاصم، اور اگر زیادہ تنگ کیا تو ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو دکھا دوں گا. اسی ویڈیو کا حوالہ کہ شاید جو آج ریلیز ہو رہی ہیں، سب ایک شخص کے لیے کیا جا رہا ہے، کراچی آپریشن متنازع بنایا جا رہا ہے. یہ بھی سن لیجئے. تو مجھے جو شنید ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک شخص کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر میری آپ سے درخواست ہے صوبائی حکومت سے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے، کہ خدا را کراچی آپریشن کو متنازع نہ بنائیے. سو رانا صاحب جواب دیں سب سے پہلے سر کہ جب یہ کنفیشنل ویڈیوز انلیگل ان ایتھیکل کنفیشنل ویڈیوز کو جائز قرار دے کے ان پہ فیصلے بھی کرتے ہیں، چودھری نثار ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، ان کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، تو سر پھر کس منہ سے آ کے کہتے ہیں کہ انلیگل ہے اور ان ایتھیکل ہے؟ دیکھیں ان ویڈیو کا دوران تفتیش بنایا جانا اور ان ویڈیوز کو تفتیش کا مثل کا حصہ بنانا، ان ویڈیوز کو عدالت میں پیش کرنا، اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک لیگل پروسیس کا حصہ ہے. ان ویڈیو کے انویسٹیگیشن کے دوران ہونے کا چودھری نثار علی خان کے نوٹس میں آ جانا اور کہیں ریفرنس دے دینا اور بات ہے، لیکن ان کو میڈیا کے ذریعے لیک کرنا جو ہے یہ انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ درست نہیں ہے، اور یہ نہ لیگل ہے نہ مورل ہے. لیکن اگر وہ تفتیش کا حصہ ہے اور میرے علم میں ہے یا آپ کے علم میں ہے اور آپ اس کو ریفر کر دیں وہ اور چیز ہے. عدالت میں آپ پیش کر سکتے ہیں
میڈیا ہاؤس کو دے کے آپ اس کو جو ہے اس طرح سے چلوا نہیں سکتے. یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے. اور یہی جو اس سے پہلے میں شائلہ صاحبہ کے پاس جاؤں، سلمان صاحب کوئکلی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 465 ارب روپے کا کرپشن کیس ہے ڈاکٹر عاصم کے اوپر، اور وہ ابھی اپنے کروشل فیز کے اندر جا رہا ہے. اب ان کے اوپر جو چارجز ہیں کورٹس کے اندر، مجھے بتائیے کہ اس طرح کی ویڈیوز کا لیک ہونا کتنا متاثر کرتا ہے پروسیکیوشن کو اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ ایک میڈیا ٹرائل ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ عدالت کے ذہن پہ بھی اثر انداز ہوا جائے اور عوام کے ذہن پہ بھی اثر انداز ہوا جائے. بہت سے ممالک میں ایسی حرکت اگر ہو جائے پروسیکیوشن کی طرف سے کہ وہ ایسی ویڈیو دوران ٹرائل لیک کر دیں تو پوری ٹرائل جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے، اس کی مذمت کرنا چاہیے، اور جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے وہ قانونی عمل میں رخنا ڈال رہا ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو. جی شائلہ. دیکھیے جہاں تک میری نالج ہے، جو بھی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں وہ وزارت داخلہ کے پاس بھیجی جاتی ہیں، اور نون لیگ جو ہے ابھی تک 90 کی دہائی سے باہر نہیں نکلی ہے. کیونکہ جب نیب ان کے یہاں جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ شریفوں کی پگڑیاں اچھالنے آئی ہے اور ہم ان کے ناخن کاٹیں گے اور پڑ تراشیں گے. دوسرے صوبوں میں انہیں ہر چیز جو ہے وہ لیگل رکھتی ہے. صوبائی اداروں کے ہوتے ہوئے بھی نیب ہمارے ہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں گھسی ہے، لیکن یہ مسکراتے رہے. اور اب جو ان کی صورتحال ہے، یہ دھمکی دی گئی تھی، انہوں نے کیا. یہ ڈرتے ہیں تو ملا عزیز سے کہ اس وقت وائی فائی انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیتے ہیں. لیکن یہ ان کی پرانی روایت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج محترمہ شہید کی سالگرہ کا دن ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ بھی فریز کیے تھے، اور حد تو یہ ہے کہ جو ان کی موروثی جائیداد وغیرہ تھی وہ سب انہوں نے جو ہے وہ اس پہ پورا بین کر دیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ آصف صاحب کی زبان کاٹی گئی تھی، اور یہ اپنے انتقام میں ہر طرح کی چیزیں کرتے ہیں. رانا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کی کا مسئلہ زیر بحث ہے کہ کس نے حکم دیا تھا، کیسے گولیاں چلیں جو 14 لوگ مرے. تو نون لیگ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے. یہ جو ہے مینیپولیٹ کرتے ہیں جو ہے چیزوں کو. شائلہ صاحب کوئکلی ایک بات بتائیے، یہ سب کچھ آپ کی نظر میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیا چودھری نثار کمزور ہے، بے بس ہے ایجنسیز کے سامنے، لیٹس بی آنیسٹ، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے، کیونکہ آپ کہتی ہیں ہو نہیں سکتا ان کی نالج کے بغیر یہ ہو رہا ہو، کیا مسلم لیگ نون سیاست کر رہی ہے کیونکہ پیناما کے اوپر اب آپ ان کے قابو میں نہیں ہیں یا وہ آپ کو قائل نہیں کر سکے؟ دیکھیے پاناما پہ وہ ہمیں اس لیے نہیں قائل کر سکتے کہ پاناما جو ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی ہم نے نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ یہ بات آج آپ لکھ لیں کہ میاں صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے. اور اس وقت جو جنگ ہے مسلم لیگ میں وہ یہ جنگ ہے کہ چودھری نثار بنیں گے وزیر اعظم یا اسحاق ڈار. تو چودھری نثار کو تو ضرورت ہے اس وقت اپنی سپرمیسی کی. یہ کہنا کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. رانا صاحب جو لپیٹ کے باتیں کر رہے تھے وہ غلط کر رہے ہیں. ایک طرف تو وہ پھانسیاں رکوا رہے ہیں، بڑھوا رہے ہیں، آگے لے جا رہے ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہاں سے نکلا. تو رانا صاحب آج بلاول نے یہ بھی کہا ہے، یہاں پہ آ گیا ہے. سر اس کو آگے لے کے جاتے ہوئے کوئکلی رانا صاحب، بیکاز وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. آج بلاول نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ ملک وزیر اعظم کے بغیر ایک مہینہ چل سکتا ہے تو وزیر اعظم کی ضرورت ہی کیا ہے، حیثیت ہی کیا ہے؟ بالکل، ویسے بھی اسکائپ گورنمنٹ ہے. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان سے آپ بات کچھ پوچھیں وہ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں، کیونکہ سیدھی بات وہ میرا خیال ہے کہ کرنے کی یا ہمت نہیں رکھتے یا اس وقت وہ کرنا نہیں چاہتے. باقی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جس بات پہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ لگے رہیں. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ پی ایم ایل این کو یہ نیب کی بات کر رہے ہیں، بھئی نیب پھر آپ نے بھیجی ہے نا، 2 ماہ ہو گئے ہیں، 3 ماہ نیب نے آگے یہاں پہ ہر چیز دیکھ لی. اگر کوئی ہے چیز تو وہ نکل آئے گی. اب ماڈل ٹاؤن پہ کسی نے حکم دیا ہوگا تو سامنے آئے گا نا، بغیر حکم دیے. اب آپ کے کہنے کے اوپر تو نا کہ لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور ان کے منسٹر نے کہا کہ اتنا بڑا تو اس کا بجٹ بھی نہیں ہے جتنا بڑا اس پر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پیسوں کی اتنی خرد برد. دوسرا جو ٹیررسٹ کا علاج ہے اس میں بھی کہیں کوئی سرجری نہیں نکلی، نزلہ بخار کھانسی کا سلسلہ نکل رہا ہے. تو اب کہیں سے تو بیچارے کو گھیرو نا، کہیں سے تو کچھ کرو. تو اب انہیں ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں.
ان کے ساتھ بھی کمپیریزن کر کے دیکھ لیجیے رانا صاحب وقت ختم ہو گیا، صرف اور صرف اس کا جواب دے دیں کہ جو اختیار آپ کو دیا گیا عوام کی طرف سے، آپ ہاں یا نہ میں بتا دیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت نے وفاق میں وہ اختیارات چاہے فورن افیئرز کے حوالے سے ہوں، ڈیفنس یا انٹیریئر کے حوالے سے ہوں، وہ مکمل طور پہ اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیں یا واپس لیے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے وہ اپنے اختیارات کو جہاں تک استعمال کرنے کی بات ہے اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس بڑا ضروری ہوتا ہے. اب یہ اس وقت جو صورتحال ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی ہے اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوری اور سیاسی حکومت جو ہے وہ اس طرح سے اسرٹ نہیں کر سکتی جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ مل بیٹھیں اور ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ بیٹھ کے تلاش کریں. بہت شکریہ سلمان. یہ جو بحران پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آج یہ اعتراف کر رہے ہیں رانا صاحب کہ وہ ماحول نہیں ہے جس سے ہم وہ اپنی اختیارات واپس لے سکیں، وہ صرف اور صرف اپوزیشن کی وجہ سے ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کوتاہیاں حکومت وقت سے بھی ہو رہی ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے دیکھیے ایک معاملہ اٹھا ہے، اب اس معاملے کے حوالے سے اگر کوئی آگے رستہ نظر نہیں آتا قانونی تو پھر یہ چپکلش کی فضا رہے گی، خواہ سڑکوں پہ ہو یا پارلیمان کے اندر ہو. یہ حکومت کا فرض ہے کہ پینما کے معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹائے اور اس سے تمام نظام کو متزلزل نہ ہونے دے. اس وقت جو نظر آ رہا ہے ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ہلچل کی طرف جو کہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. اور اگر خاک میں بدھانا ہم اس پوائنٹ پہ آئے جدھر نظام کو خطرہ ہو تو یقین مانیے یہ صرف ایک وہ گروہ، دھرنا گروہ جو دھرنے کا علم بلند کرتا ہے یا ایک اور نئی سیاسی جماعت جو اس ایجیٹیشن میں اتر رہی ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی، حکومت وقت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.